میرے عزیز بھائیو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہیں اور فتنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا، تم میں سے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سنا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے سنا ہے، لیکن وہ سمجھے کہ شاید گھریلو مسائل، بیوی بچوں کے جھگڑے، مال کے مسائل، یہی فتنے ہیں۔ تو جواب آیا، میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو نماز، روزہ اور صدقہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹے مسائل، چھوٹے گناہ یہ عبادتوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، میں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے۔ ذرا تصور کریں، سمندر کی لہریں ایک کے بعد ایک، رکنے کا نام نہیں، ایسے فتنے آئیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال دی۔ فرمایا، فتنے دلوں پر اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے چٹائی کے تنکے ایک ایک کر کے بنے جاتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ اور مسلسل، ہر دن، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فتنہ۔ پھر کیا ہوگا؟ جو دل ان فتنوں کو رد کرے گا اس میں ایک سفید نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا۔ تو ذرا رک کر سوچئے میرے بھائیوں، یہی ہمارا اصل امتحان ہے۔ آج ہم ایک گناہ کو معمولی سمجھ کر لیتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک دل سفید، صاف، چٹان کی طرح مضبوط، اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکے گا، اور دوسرا دل کالا، الٹا برتن کی طرح، نہ نیکی کو پہچانے گا نہ برائی کو روکے گا، بس جو اس کا نفس چاہے گا وہی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں گناہ نہیں لگتا، جھوٹ عام ہو گیا، حرام معمولی لگنے لگا، اور دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بتائی گئی کہ فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے، اور جب وہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے کھل جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، کیا وہ دروازہ ٹوٹے گا؟ جواب آیا، ہاں ٹوٹے گا، یعنی ایسا فتنہ آئے گا جسے روکنا آسان نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے زمانے میں فتنے قابو میں رہے تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد فتنے پھیل گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ حدیث شریف ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، ہمیں تیار کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو بچانا ہے، ہر گناہ سے بچو، کیونکہ ہر گناہ ایک سیاہ نقطہ ہے اور ہر نیکی ایک سفید نقطہ۔ قرآن سے تعلق جوڑو، نماز کو مضبوط کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یاد رکھو، فتنے باہر سے نہیں جیتے جاتے، وہ دل کے اندر ہارے یا جیتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صاف دل عطا فرمائے اور فتنوں کے دور میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔